کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا پرفتن دور آئے گا جب مرد عورت کو طلاق دے کر بھی اس کے ساتھ رہے گا. یہ اللہ کے رسول نے تب خبر دی. طلاق کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دے دی تو تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے حتیٰ کہ وہ عورت کسی سے نکاح کرے اور وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جائے، پھر یہ عورت پہلے مرد کے ساتھ نکاح دوبارہ کر سکتی ہے. اس کو حلالہ بھی کہتے ہیں. اور حلالہ کروایا نہ جائے بلکہ حلالہ ہو جائے، قدرتی طور پر ہو جائے. بائی چانس دوسرے مرد کے ساتھ بھی بن نہ پائے، یا وہ دوسرا مرد جو ہے شوہر ہے وہ فوت ہو جائے، یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کہ اس کو طلاق ہو جائے، تو وہ عورت دوبارہ پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس پرفتن دور میں بہت سارے ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ شوہر طلاق دینے کے باوجود جب 3 طلاقیں دے دیں، چاہے وہ شرعی لحاظ سے دیں یا ایک دفعہ ہی دے دیں، حضور نے ایک دفعہ 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا اور پسند نہیں فرمایا. اور اگر اس نے 3 طلاقیں الگ الگ دی ہیں تو آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر طہر میں یا ہر مہینے کے بعد 3 طلاقیں ایک ایک کر کے دے. آسان طریقہ یہ ہے. جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ ایک طلاق دی جائے تو پھر بندہ کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ بندہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. 2 دے دے تو پھر بھی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. لیکن جب 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی گنجائش واقع نہیں ہوتی کہ بندہ رجوع کرے. اور پھر بندہ لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ غصے میں ہو گیا، یہ جذباتی طور پر ہو گیا، غصے میں ہوا یا جذباتی طور پر ہوا، بہرحال جب 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو وہ مرد اور عورت اکٹھے نہیں رہ سکتے. وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اور اگر اکٹھے رہیں گے تو گناہ گار ہوں گے. کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 5260، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ نے اس کو روایت فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں رفاع کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی تو ہم میں جدائی ہو گئی، انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میں نے دوسرا نکاح کر لیا. اب جس کے ساتھ دوسرا نکاح کیا اس میں ازواجی تعلقات کی صلاحیت نہ رہی. تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ازواجی تعلقات قائم نہیں کرتے تم جو ہے وہ پہلے یعنی کہ رفاع کے پاس تم نہیں جا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ تو چاہتی کہ رفاع کے پاس چلی جائے، لیکن جب تک ازواجی تعلقات قائم نہ ہوں گے اور یہ تمہیں طلاق نہیں دے گا تو پہلے مرد کے پاس یا شوہر کے پاس جا کر نکاح نہیں کر سکتی. تو اس میں حدیث کے حوالہ سے اور قرآن کے حوالہ سے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، حدیث نے بھی بیان کیا، اللہ کے رسول نے بھی بیان کیا کہ بغیر حلالہ کے یعنی کہ وہ عورت جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور تب اس سے بھی طلاق نہ ہو جائے، پہلے مرد کے ساتھ اس کا رہنا جائز نہیں ہوگا. تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دی کہ طلاق دینے کے باوجود یہ بھی فتنہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹی وی پہ ڈرامے چلائے جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں، اس میں دکھایا کیا جاتا ہے؟ فحاشی، بری تعلیمات، غلط رسوم. کیا کوئی ایک ڈرامہ بھی ایسا ہے؟ اور گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، کیا کوئی ایک ایسا ڈرامہ بھی ہے جو آپ کی تربیت کر رہا ہو، جو اولادوں کی تربیت کر رہا ہو؟ اور آپ کو زیادہ تر کیس ڈراموں میں کیا نظر آتے ہیں؟ طلاق کے. طلاق کیسے لینی ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، فلاں کیسے کرنا ہے. یہ تربیتیں دی جاتی ہیں اور ہماری نسلیں اسی کی طرف راغب ہو رہی ہیں، اسی کو اڈاپٹ کرتی جا رہی ہیں. پہلے لوگ کیا تھے کہ سنت مصطفیٰ کے مطابق داڑھی رکھنا اور مونچھ بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق. انگریز نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا کہ مونچھیں کیسے ان کی بناوٹ کرنی ہے، داڑھی کی بناوٹ کیسے کرنی ہے، لباس کی بناوٹ کیسے ہونی چاہیے. ہم نے اس طریقے کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ اس طریقے کو اڈاپٹ کیا، حضور کے طریقے کو چھوڑ کے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کے، اور یہ چیزیں ہم میں داخل کی جا رہی ہیں. خدا را اس بات کو سمجھیں، یہ بہت الارمنگ سٹیج ہے اور بہت خطرناک سٹیج ہے. اپنے گھروں میں تربیت کریں اور انہیں بتائیں کہ جہاں پہ یہ ڈراموں کے چینل ہے وہاں پہ اسلامک چینل بھی ہیں، جہاں پہ قرآن کی تعلیمات دی جا رہی ہے، حدیث کی تعلیمات دی جا رہی ہے، مسائل بتائے جا رہے ہیں، ان کو ٹیون کریں اور لوگوں کو وہ دکھائیں.
کہ ہماری جو ہے وہ نسلیں جو ہیں وہ اسلام کو سمجھ سکیں، نہ کہ جو ہے ان کی دماغ جو ہیں وہ مغرب کی طرف چلے جائیں اور غیر شرعی اصولوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث مبارکہ 10,556 ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب مرد جو ہے وہ طلاق دینے کے باوجود اپنی عورت کے ساتھ رہے گا، طلاق دینے کے باوجود۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَهُمَا زَانِيَانِ مَا أَقَامَا، اگر وہ رہیں گے تو وہ زنا کرنے والے ہیں۔ اس میں خبر دے دی کہ وہ ایک دوسرے کے حلال نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہوں گے، کیونکہ حرمت ثابت ہو گئی طلاق دینے کے بعد، اور اس صورت میں وہ ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے سوائے ایک صورت کے جو قرآن و سنت نے واضح کر دی۔ تو لہذا اس بات کا اہتمام کریں کہ لوگوں کو مسائل بتائیں، مسائل سمجھیں، اپنے بچوں کو مسائل سمجھائیں، تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں یہ نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کسی بات کا اور وہ غیر شرعی اصولوں کو اختیار کرتے پھریں۔ اب یہ ہے کہ دونوں کو اہتمام کر لینا چاہیے، مرد کو بھی عورت کو۔ اگر وہ طلاق دے بیٹھا ہے تو پھر اسے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ الگ ہو جانا چاہیے آسان طریقے سے۔ اگر مرد انکار کرتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ گواہ پیش کر دے، گواہ پیش کرے گا تو فیصلہ عورت کے حق میں آئے۔ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو شوہر سے حلف لیا جائے، اگر وہ حلف سے انکار کرے تو پھر بھی فیصلہ عورت کے حق میں آئے۔ اگر حلف بھی نہیں دیتا یا حلف دے دیتا ہے، جھوٹا حلف دیتا ہے، تو پھر عورت جانتی ہے وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہے، کیونکہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔